الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے پھر من جانب اللہ جواب شکوہ ختم کیا یہ کہہ کر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے سٹیج پہ جلوگر علماء اور دیگر معززین شہر اور سامعین کرام اللہ جل مجدہ کا لاکھ احسان اور اس کی لطف و عنایت کہ ہماری زندگی میں ربیع الاول شریف کی یہ مبارک ساعتیں دوبارہ نصیب کر دی اور اس پہ اور لطف و کرم کہ پھر یہ سعادت بھی نصیب کر دی کہ ہم اپنی زبان اس کے محبوب کی مدح میں ثنا میں نعت میں سلام میں تر کر رہے ہیں اور اس کی بارگاہ ناز میں یہ دعا ہے کہ آگے بھی جو زندگی ہمارے مقدر میں اس نے لکھی ہے اپنے محبوب کی غلامی میں اور ہماری آنے والی نسل کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلامی کی نوکری عطا فرما حضرات گرامی بغیر کسی طولانی تمہید کے جب صفا کی چوٹی پر اسلام کا پہلا خطبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچپن میں پڑھتے آئے اسکولوں میں ہیں ماؤں بیٹوں بچوں سب نے یاد ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ محبوب اب آپ کھلے بندوں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیجئے تو صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے ان کو اکٹھا کرنے کے بعد صرف اتنا پوچھا تھا کہ لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر ایمان لاؤ؟
سب نے کہا بالکل. آپ نے فرمایا کیوں؟ تو اس وقت اس محفل میں ان سامعین میں ابو لہب بھی کھڑا تھا اور ابو جہل بھی کھڑا تھا. اسلام کے یہ دو سب سے بڑے دشمن جو ابھی دشمن نہیں بنے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں. ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دھوکہ دیتے کبھی نہیں دیتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اگر تمہاری دنیا کے معاملے میں میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تو پھر آج تمہارے دین کے معاملے میں بھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا. اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آؤ ایک رب کی طرف چھوڑ دو لات و عزا کو, اپنی جبین نیاز کو ان پتھروں کے بتوں کے سامنے جھکانا چھوڑ دو. آؤ تمہارا اور میرا رب ایک اور میں اللہ کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا. بہت سی خوش بخت روحیں تھیں جو وہیں پر حضور پر لبیک تھیں اور وہیں کھڑے ہو کر ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ محمد آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے, آپ نے اس لیے بلایا. آپ ذرا یہاں اللہ کی غیرت کا کمال دیکھیں. حضرت عیسیٰ حضرت مریم پہ تہمت لگی, حضرت مریم پہ تہمت لگی. گواہی کس سے دلوائی؟ حضرت عیسیٰ سے دلوائی. خود گواہی نہیں دی, پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ سے دلوائی. اسی طرح آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر نبی پر جتنے بھی اعتراض ہوئے ان انبیاء نے خود اپنے جوابات دیے, مگر محبوب کو کہا کہ محبوب آپ اپنی زبان حق ترجمان سے جواب نہ دیجیے. اس نے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے, حق تھا حضور کہ آپ جواب دیتے اور آپ نے جواب آپ نے کیا کہا؟ طاقت بھی ہو مگر آپ طاقت دکھائیں نہیں. کمال یہ ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ کہا بہادر کون ہے؟ کہا بہادر وہ ہے جو انتقام کی قدرت بھی رکھتا ہو اور پھر انتقام نہ لے, معاف کر دے. مکہ فتح ہو گیا, کعبے کے بت ایک ایک کر کے توڑ دیے, کفار سارے کے سارے ہتھ کڑیاں لگی ہوئی کعبہ کے شہر میں سارے کھڑے ہیں, ایک طرف عورتیں گرفتار اور ایک طرف مرد گرفتار. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خطاب کیا, بتاؤ آج تم مجھ سے کیا امید کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. اب ہر ایک کو پتا تھا یہی وہ مبارک ہیں جن کا جینا ہم نے مکہ میں دوبھر کر دیا. کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے, کبھی اونٹ کے اوجھ ان کے سجدے میں اونٹ کے اوجھ ڈال دیتے, در در پہ تکلیفیں دیتے. ان کے غلاموں کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی, ایک ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی, دونوں کو زندہ اونٹوں کو دوڑا کر حضرت عمار بن یاسر کو زندہ چیر کے رکھ دیا. حضرت یاسر ان کا جینا تو بھر کر دیا, ہجرت پہ مجبور کر دیا. اور آج قدرت والا بن کے آیا, آج اختیار والا بن کے آیا ہے. آج ہماری جانیں ہماری عزتیں آج اس کے دست قدرت ہیں. ہر ایک تھر تھر کانپ رہا ہے. ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا آپ رحم دل ہیں اور رحم دل والوں کی اولاد ہیں. جتنے ظالم تھے اتنا خبر تھی کہ ظالم نہیں. تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جاؤ آج کے دن تم آزاد. کہاں گئے وہ تمہارے ظلم؟ یہ ہے بہادری. سرکار نے فرمایا بہادر وہ ہے جسے انتقام کی قدرت بھی ہو, طاقت بھی ہو. ایک ہے کہ مجھے قدرت بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں ہے, میں اس کو کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا, جا تجھے معاف کیا. یہ بھی اچھا اور حسن ہے اور اچھا طریقہ ہے, اچھا اقدام ہے. مگر بہادری یہ نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ تم قدرت میں بھی ہو, اختیار میں بھی ہو,
اگلے کی گردن تیرے پاؤں کے نیچے آئی ہے اور تو پاؤں اٹھا کے کہے کہ جا تجھے معاف کیا۔ کہا بہادری یہ۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر، قدرت تھی، اختیار تھا، چاہتے تو دیواریں بول پڑتی کہ یا اللہ کے رسول، چاہتے تو صفا کی چوٹی کی کنکریاں بول پڑتی کہ ھذا محمد الرسول اللہ، چیخ چیخ کے گواہیاں دیتی، مگر حضور نے کوئی معجزہ دکھایا نہیں۔ اشارہ کرتے درخت زمین کا سینہ چیر کے آ کے گواہی دے دیتے، چرند پرند جمادات نباتات کسی کو بھی حکم کر دیتے کہ یہ میری نبوت کے منکر ہیں، آؤ میری نبوت کی گواہی دو۔ اللہ کی ساری مخلوق جمع ہو کر حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے، طاقت تھی، مگر حضور نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ مشن جتنا بڑا ہو، آپ کو اس مشن کی کامیابی کے لیے دلیل اتنی مضبوط لانا پڑتی۔ مشن جتنا بڑا ہو، دلیل بھی مضبوط لانی پڑتی ہے۔ آپ کسی کی عقل کو مبہوت کر دیں، عقل کو مبہوت کر دیں، چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، عظمت ہے، طاقت ہے، کرامت ہے، عزت ہے، شرف ہے، مگر جو حضور نے اختیار کیا اس سے وہ کم درجے کا۔ حضور نے کیا اشارہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان منکرین سے، آپ نے فرمایا لوگو میری زندگی کے 40 سال تمہارے معاشرے میں گزرے، میرا بچپن تم میں گزرا، میرا لڑکپن تم میں گزرا، میری جوانی تم نے گزری، میری خلوتوں کے تم گواہ، میری جلوتوں کے تم گواہ، میری زندگی کا کوئی لمحہ نہیں جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ تم ہی ہو جو میرے اپنے ہو، تم ہی ہو جو میرے دوست ہو، تم ہی ہو جو میرے محرم راز۔ میری زندگی کا کون سا لمحہ ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو؟ میرے مخالف کیوں ہو رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ آؤ میری زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے ہیں، اگر میری زندگی کے کسی ایک لمحے پر بھی تمہیں اعتراض ہو تو انگشت اعتراض دراز کرو۔ تو حضور نے کیا پیش کیا؟ مضبوط پاکیزہ کردار کا نمونہ پیش کیا۔ یہ تھا وہ معجزہ جو حضور نے ان کے سامنے رکھا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ حضور کا کردار تھا، حضور کی سیرت طیبہ طاہرہ تھی، اتنی مضبوط کہ خود خالق کائنات نے اس امت کے لیے، رہتی دنیا تک کے آدم کے لیے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو آداب زندگی سیکھنے ہو، خواہ ابوت کے منصب پہ ہو، خواہ تم بیٹا ہو، شوہر ہو، تم عورت ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، زندگی کے کسی پہلو کو بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح عمل کیا جائے، کہیں اور نہ جاؤ، کسی بھی مثال کو نہ دیکھو، میرے محبوب کی مبارک سیرت ہوتا۔ تو جو سب سے پہلی قوی اور مضبوط دلیل، اگر حضور یوں اشارہ کرتے، کھجور کا درخت اگتا، کھجور پیدا ہوتی، ان کو کھلاتے، وہ کیا کہتے؟ انت ساحر، تو جادوگر ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب حضور نے فرمایا نا کہ میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے گزارے، ابو لہب ابو جہل بول کر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا محمد ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ جھوٹے ہیں، ہمت نہیں ہوئی، مجال نہیں ہوئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جھوٹے ہیں، ہاں جو پیغام لائے ہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ ہٹ دھرمی تھی، کوئی دلیل نہیں تھی انکار کی۔ تو اس ابتدا کی مقصد کیا تھا آپ کے سامنے رکھنے کا؟ کہ حضور کی مبارک سیرت سب سے بڑا معجزہ، حضور کی مبارک سیرت سب سے بڑا معجزہ، اور یہی وہ معجزہ ہے جسے آپ نے اعلان نبوت کی ابتدا میں سب سے بطور پہلی دلیل پیش کی۔
وقت گزر گیا، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اللہ نے جواب دیا، محبوب نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ محبوب اگر آپ جواب دیں گے تو رحمت للعالمین کا جو تاج آپ کے سر پہ سجانا ہے اس پہ حرف آ جائے گا، اس پہ حرف آ جائے گا کہ رحمت للعالمین آپ کو بنانا ہے، اور ایک طرف میں آپ کا تاج پوشی رحمت للعالمین کی کروں، اور دوسری جانب آپ یوں جواب دیں، محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، جواب میں دوں۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اللہ نے فرمایا، اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، اسی کی تکلیف میں وہ مر گئے۔ ام جمیل آ گئی، ام جمیل بڑی بد زبان عورت، ابو لہب کی بیوی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہیں، آتا دیکھ رہے ہیں، عرض کی حضور بڑی بد زبان عورت ہے، آپ مہربانی فرمائیے اٹھ کے تشریف لے جائیے، یہ آئے گی تو بد کلامی کرے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ سے اس طرح بد زبانی سے آپ کے ساتھ گویا۔ ادب رسالت دیکھیے، آپ نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، وہ مجھے نہیں دیکھ پائی، وہ مجھے نہیں دیکھ پائی۔ وہ آئی، حضور تشریف فرما ہے ساتھ، اور وہ صرف حضرت ابو بکر کو دیکھ دیکھ کر بات کرتی رہی، اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ ساتھ ہوئی۔ جب وہ چلی گئی، حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے عالم بالا سے فرشتے بھیجے، اور فرشتوں نے مجھے ڈھانپ لیا کہ محبوب آپ کی عصمت کی حفاظت میں رب نے کر دی۔ وہ ام جمیل، پہلی وحی کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ عادت تو تھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی، اور اتنی عبادت کرنے کی کہ ساری رات کھڑے ہو جائیں، اور آپ کی پنڈلیاں مبارک اور ٹخنے مبارک سوج جائیں، گرم آ جائے، اتنا اٹھ کے عبادت کرنا کہ رب کو بھی کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب اے کالی کملی اوڑھنے والے راتوں کو کھڑے ہوا کیجئے، مگر اتنے کھڑا نہ ہوا کیجئے کہ آپ کے قدم سن جائیں۔ سبحان، بھئی قرآن ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس آیت کا کیا تک بنتی تھی؟ کون سا سبق ہے لوگوں کے لیے کہ حضور کے قدم مبارک کا ذکر ہو رہا، قم اللیل الا قلیلا، کہ محبوب اتنا نہ کھڑا ہوئے کیجئے۔ دنیا کو بتانا مقصود تھا، لوگوں تم سے جو شریعت پہ عمل کروانا مقصود ہے، اس عمل کا مقصود ہے مصطفیٰ کی ذات۔ اس لیے حضور کے ناز اور انداز کا ذکر قرآن مجید میں کیا جاتا ہے، اور آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، 2 سے 3 راتیں آپ رات 2-3 راتیں آپ اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ کفار تو دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کریں۔ ام جمیل بد زبان عورت تھی، راستے میں مل گئی، اس نے بد زبانی کرتے ہوئے کیا کہا؟ اس نے کہا یا محمد ما ارا شیطان، اتنی بدبخت عورت، یعنی اللہ کی جانب سے جو فرشتہ آتا ہے، ام جمیل کہتی ہے محمد بڑے دن ہو گئے تجھ سے تیرا شیطان ملنے نہیں آیا۔ بد زبان، بد کلام عورت، قد تارک، کیا وہ تجھے چھوڑ گئے؟ ایک اور روایت میں قد طلاق، کیا وہ تجھ سے ناراض ہو گیا تیرا شیطان؟ اس نے یہ الفاظ جب بولے
تو حضور کی طبیعت میں مزید بجھ کہ 3 دن ہو گئے وہاں سے بھی کوئی پیغام نہیں آیا، اور کفار کے تانے دیکھو۔ اس وقت اللہ جل مجدہ نے وحی نازل کی۔ اب وحی کا انداز دیکھیے، کمال تو یہ ہے، وحی کا انداز دیکھیے۔ حضرت جبریل امین آ گئے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سورج سے بھی زیادہ حسین مکھڑے کی قسم محبوب، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات سے بھی زیادہ تاریک سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ آپ کے شان نبوت پہ چھا جائیں۔ وَالضُّحَىٰ، قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کس لیے؟ محبوب کے مغموم دل کو تسلی دینے کی۔ محبوب رنجیدہ نہ ہوئیے، آپ کا رب آپ کے رخ انور کی قسمیں کھا رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، سورج سے زیادہ حسین مکھڑے کی قسم۔ کہا چاشت کا وقت کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ کو، کہا چاشت کے وقت سورج اور دن کی ایسی روشنائی کہ نہ آنکھوں کو بری لگے، نہ آنکھوں کو چندھی آئے، بلکہ آنکھوں سے اتر کر دل کو سکون بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے رخ انور نیر تابہ کی قسم اس وَالضُّحَىٰ چاشت کے وقت کے ساتھ مشابہت دے۔ اے خالق اپنے مخلوق کی قسمیں کھا، اور مخلوق بھی کوئی عام نہیں، اس کا اپنا محبوب۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا۔ کمال یہ ہے ساری زندگی آپ اور ہم گزار دیں، صرف کس لیے؟ مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ کبھی پیغام آیا وہاں سے کہ میں راضی ہوں یا میں ناراض ہوں؟ آیا کبھی پیغام؟ نہیں۔ اس امید میں اس دنیا سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ چلو اس جہان میں نہیں آیا، قبر میں اتاریں گے تو سونے کی صورت نظر آئے گی، تو رضامندی کی نوید کی طرح۔ اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے؟ پیغام آ گیا جبریل امین لے کر کہ محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے وہ ناراض ہے۔ ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ یہ دشمن اپنی دشمنی میں آپ کے سامنے آ جائیں، اور پھر آپ کا رب آپ کے رخ انور کی قسمیں کھا کر آپ کو دلاسے دلا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ خوشخبری دی۔ یہ کیا دی؟ خوشخبری کہ محبوب آپ کا آنے والا ہر لمحہ آپ کے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔